الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کی آج جو ہے یہ 32ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے متعلق۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کے جو اختیاری خوبیاں جو ہوتی ہیں اور جو کسی احسان کے بدلے میں اگر کسی کی حمد کی جائے تو اس کو جو ہے وہ شکر بھی جو ہے وہ شکر کے زمرے میں بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ تو ہم جو حمد کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے تو ہم سے کوئی طبیعت پوچھتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے الفاظ دیگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے وہ ہم سے متعلق چند شرعی احکامات سن لیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ خطبہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جیسے جمعے کا خطبہ ہو گیا، جیسے جو ہے وہ نکاح کا خطبہ ہو گیا، جیسے عیدین کا جو ہے وہ خطبہ ہو گیا، تو خطبے میں جو حمد بیان کی جاتی ہے، یہ خطبے میں حمد بیان کرنا یہ کیا ہے؟ واجب، بہت ضروری ہے، لازم ہے، فرض کے قریب ہے، جو ہے وہ اس کو ہمیں لازمی جو ہے وہ کرنا ہے خطبے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر کھانے کے بعد اگر کوئی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ہم ایک سانس تک جو ہے وہ لے نہیں سکتے۔ اب جو غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، اس میں جو نظام انہضام جو سارا سسٹم ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اچھا پھر اس سے جو ہے وہ ہمیں جو انرجی توانائی جو حاصل ہوتی ہے وہ کون عطا فرماتا ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک تو رزق عطا فرما رہا ہے، پھر رزق ہم لوگ کھا لیتے ہیں، پھر اس رزق کو کھانے کے بعد ہمیں توانائی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو بھائی شکر تو بنتا ہے نا، لازمی سی بات ہے کہ ہمیں شکر تو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد تو بیان کرنی چاہیے۔ تو کھانے کے بعد اگر کوئی حمد کرتا ہے تو یہ حمد کرنا مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ بہرحال نہیں ملے گا۔ لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ سرتاپا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا ایک پیکر بن جائے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے سوتے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے پہناوے سے، اپنے لبادہ سے، ہر چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا شروع کر دیں۔ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ آپ جو ہے وہ اچھا پہن کر، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، اور اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ لباس پہنے کہ اللہ تیری یہ نعمت ہے، تو نے عطا فرمائی ہے، اگر تو عطا نہ فرماتا تو میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تو بے اوقات، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو لہذا المختصر یہ کہ آپ ہر وقت حمد بیان کریں، اور کھانے کے بعد جو حمد بیان کرنا ہے یہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ گناہ بھی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اچھا اسی طرح سے چھینک آنے کے بعد، یہ تو دعا بھی ہے، چھینک آنے کے بعد ہم لوگوں کو عادت بنانی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ تو جب بھی چھینک آئے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اور جواباً کیا کہیں گے ہم لوگ؟ اگر کسی کو چھینک آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میں چھینک آنے کے بعد جو حمد بیان کرنا ہے، یہ حمد بیان کرنا سنت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا وہ طریقہ بھی ہے۔ اچھا پھر اسی طرح سے اگر کوئی حرام کام کے بعد استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جیسے کہ آپ جو ہے وہ کسی گلوکار کو دیکھیں آپ، ہے نا، یا کسی شراب کی دکان چلانے والے کو دیکھیں آپ، ہے نا، شراب خانہ کسی کو چلانے والے کو دیکھیں آپ، کوئی جو ہے وہ سینما ہال کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فحاشی کا اڈا کھول کے بیٹھا ہے، اور اس سے بول رہے بھائی کیسا چل رہا ہے تمہارا کاروبار؟ اب وہ کہے الحمدللہ، تو الحمدللہ نہیں، استغفر اللہ۔ کیوں؟
اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان تھوڑی کی جائے گی۔ اگر کوئی جو ہے وہ شراب کا اڈا چلا رہا ہے، اس سے بولے بھائی کیسا، تو آپ نے گلوکاروں کو گانا گاتے ہوئے اور بڑے بڑے فحاشی کرنے والوں کو فحاشی کرنے کے اوپر جو ہے وہ، ویسے تو عام طور پر ہمارا سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے، وہاں پر بڑے بڑے اعزاز جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کے اس عمل سے خوش رہیں یا ہم لوگ کریں تو یہ، اور پھر یہ کہ گناہ پر گناہ، تو یہ کہ ایک تو گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ والا کام کروا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں یہ بالکل غلط جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور ایسے موقع پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، غلط کام، حرام کام کرتے ہوئے اگر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، تو ایسے وقت میں حمد بیان کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے ایک موقع پر مستحب ہے، ایک موقع پر سنت ہے، اور ایک موقع پر کیا ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی حرام کام کے بعد جو ہے یہ حرام جو حمد بیان کر دے گا، تو ایک طرح سے یہ جو ہے وہ کفر ہے، کفر۔ جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں اور اگر کوئی جان بوجھ کر، اگر کسی نے بھولے سے نماز پڑھ لی، اس کا وضو نہیں تھا، بعد میں یاد آیا کہ بغیر وضو نماز پڑھ لی ہے، اب اس نے جو ہے وہ دہرا لیا، اپنی نماز کو دوبارہ سے پڑھ لیا، وہ تو ٹھیک ہے، غلطی سے ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کفر ہو جائے گا۔ یہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اپنی سستی کاہلی غفلت کی بنا پر، تو ایک حد تک دیکھا جائے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی پرسش فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کی توہین کرے، تو یہ اور مزید بڑا گناہ۔ اور اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے میں تو نماز کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ تو اور بھی اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ صرف اور صرف اللہ، لفظ اللہ، اس میں جلالت اللہ کے چند معانی بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا للہ، اللہ کے لیے۔ کیا کہا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع۔ مطلب اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی تو دیکھ تو وہ بھی سکتا ہے، لیکن جتنے بھی مخلوق ہے ان کے اندر جتنی طاقت ہے دیکھنے کی، ان سب طاقتوں سے بڑھ کر جو طاقت ہے دیکھنے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اگر کوئی جان سکتا ہے، اگر کوئی خبردار ہو سکتا ہے کسی چیز سے، تو خبردار ہونے کی جو سب سے بڑی جو طاقت اور صلاحیت ہے وہ اللہ کے پاس۔ تو تمام صفات کی جامع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے جو ہے وہ کچھ معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر ایک، اس ذات کا نام ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر دو، اللہ کا دوسرا معنی، اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا۔ عقلیں حیران، یہ اتنے سارے مخلوق کو ایک ساتھ رزق عطا فرمانے والا، ایک مخلوق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باخبر رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر کسی کی پکار کو سننے والا، ہر کسی کی جو ہے وہ فریاد رسی کرنے والا، ایک ہی وقت میں بیک وقت، ہے نا۔ تو لہذا عقلیں حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑے بڑی جو ہے وہ آسمان اور اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ زمینیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ نعمتیں، عقلیں حیران ہیں۔ تو بس جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہو، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہو۔ دو معنی۔ تیسرا معنی یہ کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت معنی ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہو۔ اور چوتھا معنی، یہ آخری معنی بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر چلتے ہیں گفتگو کو، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات، یہ بڑا اچھا معنی ہے، وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے،
وہ ذات مصیبت کے وقت جس کی پناہ طلب. یہ 4 معنی میں نے بیان کیے. انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ رب العالمین سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے.